السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 10 درخشاں حصہ دوم کا ماڈل پیپر سیٹ نمبر 2۔ کل اس کے 50 سوالات ہوئے تھے اور باقی جو 50 سوالات ہے آج ہمیں اس کو حل کرنا ہے اور آنے والے اگزام یعنی 2025 کے اندر اس کی تیاری کر کے اگزام دینا ہے اور اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر پرانے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ جی دیکھیے سوال نمبر 51۔ غزل عربی کے کیا ہے؟ غزل عربی کے کس صنف شاعری سے ماخوذ ہے؟ یعنی غزل عربی کے کس صنف شاعری سے لیا گیا ہے؟ قصیدہ، مرثیہ، نظم، مثنوی۔ تو سوال نمبر 51 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا قصیدہ۔ غزل عربی کے کس صنف شاعری سے ماخوذ ہے؟ تو قصیدہ سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اردو شاعری میں مبارک عظیم آبادی کے استاد کون تھے؟ مومن، داغ دہلوی، آتش، راسخ عظیم آبادی۔ تو اردو شاعری میں مبارک کے استاد کون تھے؟ تو سوال نمبر 52 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی، یعنی داغ دہلوی تھے۔ کون تھے؟ داغ دہلوی تھے اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے احمد فراز کہاں پیدا ہوئے؟ احمد فراز کہاں پیدا ہوئے؟ کراچی، اسلام آباد، پشاور، راول پنڈی۔ تو سوال نمبر 53 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر سی، یعنی پشاور میں احمد فراز کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد ہے وفات سے چند ماہ قبل کون دربھنگہ کے ایک مشاعرے میں شامل ہوئے تھے؟ وفات یعنی انتقال سے چند مہینے پہلے کون دربھنگہ کے ایک مشاعرے میں شامل ہوئے تھے؟ احمد فراز، حسن نعیم، پروین شاکر، عرفان صدیقی۔ سوال نمبر 54 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر اے، یعنی احمد فراز ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 55۔ پروین شاکر کس تحریک سے وابستہ تھی؟ پروین شاکر یہ بھی محتاج تعارف نہیں، ان کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ کس تحریک سے وابستہ تھی یعنی جڑی ہوئی تھی۔ ترقی پسند تحریک، علی گڑھ تحریک، نسائی تحریک، رومانی تحریک۔ تو سوال نمبر 55 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر سی، یعنی نسائی تحریک سے وابستہ تھی، جڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 56۔ عرفان صدیقی کا اصل نام کیا تھا؟ عرفان احمد صدیقی، غفران احمد صدیقی، عمران احمد صدیقی، فرقان احمد صدیقی۔ تو سوال نمبر 56 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، یعنی عرفان احمد صدیقی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 57۔ دوہے کے ہر مصرے میں کیا ہوتا ہے؟ سکتہ، وقفہ، ختمہ اور طویل وقفہ یعنی لمبا وقفہ۔ تو دوہے کے ہر مصرے میں کیا ہوتا ہے؟ وقفہ ہوتا ہے، یعنی تھوڑا دیر ٹھہرا جاتا ہے۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی۔ اس کے بعد سچائیاں ظفر گورکھپوری کا کیسا مجموعہ ہے؟ اخلاقی، بچوں سے متعلق، مذہبی، سیاسی۔ تو سوال نمبر 58 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی، یعنی بچوں سے متعلق ہے سچائیاں۔ یہ کس سے متعلق ہے؟ بچوں سے متعلق مجموعہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سلام مچھلی نے کتنے سال کی عمر میں شاعری شروع کی؟ 14، 15، 16، 20۔ سلام مچھلی شہری انہوں نے کتنے سال کی عمر میں شعر و شاعری شروع کی تھی وہ بتانا ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے، یعنی 14 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد شاعر نے شامل نصاب گیت میں کس ندی کا تذکرہ کیا ہے؟ کس ندی کے بارے میں بولا ہے؟ جمنا، گنگا، گومتی، گھاگرا، ہے نا۔ تو شاعر نے شامل نصاب گیت میں کس ندی کا تذکرہ کیا ہے؟ تو سوال نمبر 60 کا آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، یعنی جمنا کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 61۔ کس دبستان کا تعلق بہار سے ہے؟ کس دبستان کا تعلق بہار سے ہے؟ دبستان دہلی، دبستان دکن، دبستان لکھنؤ، دبستان عظیم آباد۔ تو کس دبستان کا تعلق بہار سے ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر ڈی، یعنی دبستان عظیم آباد کا تعلق بہار سے ہے۔
اس کے بعد دیکھیے شاردا گوپی ناتھ کون تھی؟ ملازم، بیوی، بیٹی، بہن۔ سوال نمبر 62 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی یعنی بیوی تھی۔ گوپی ناتھ کی شاردا کون تھی؟ بیوی تھی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے واترک کے کنارے کا اردو ترجمہ کس نے کیا ہے؟ اسلم مرزا، مظہر الحق علوی، جیلانی بانو، شافع قدوائی۔ سوال نمبر 63 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی مظہر الحق علوی، ہے نا۔ واترک کے کنارے اس کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ مظہر الحق علوی نے کیا، یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، دیکھیے کنڑ زبان کس ریاست میں بولی جاتی ہے؟ تمل ناڈو، اڑیسہ، کرناٹک، تلنگانہ۔ تو سوال نمبر 64 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی کرناٹک میں کنڑ زبان بولی جاتی ہے۔ اس کے بعد افسانہ ارجن کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ شافع قدوائی، اسلم مرزا، جیلانی بانو، زاہدہ زیدی۔ تو سوال نمبر 65 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی شافع قدوائی نے افسانہ ارجن کا اردو ترجمہ کیے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ترادوئی خالی صندوق کہاں سے لائی تھی؟ قبرستان سے، آرا مشین سے، شمشان گھاٹ سے، اسپتال سے۔ سوال نمبر 66 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی شمشان گھاٹ سے ترادوئی خالی صندوق لائی تھی۔ اس کے بعد ہے افسانہ انگریزیہ بابو میں کس ریلوے اسٹیشن کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ افسانہ انگریزیہ بابو جو ہے اس میں کس ریلوے اسٹیشن کا تذکرہ کیا گیا؟ جھنجھار پور، نرملی، گھوگھر، ڈیہا، شکری۔ تو سوال نمبر 67 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی یعنی گھوگھر ڈیہا کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد نظم دیے کا تعلق کس زبان سے ہے؟ گجراتی، پنجابی، مراٹھی، اور اس کے بعد کیا ہے؟ مراٹھی کے بعد ہے آپ کو اڑیا۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے سوال نمبر 68 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر سی یعنی مراٹھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 69 کیا ہے؟ سیتا کانت مہاپاترا کا تعلق کس زبان سے ہے؟ سیتا کانت مہاپاترا کا تعلق کس زبان سے ہے؟ اڑیا، تیلگو، اردو، ملیالم۔ سوال نمبر 69 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے یعنی اڑیا، کیا ہو جائے گا؟ اڑیا۔ اس کے بعد دیکھیے ششیندر شرما کس زبان کے شاعر ہیں؟ تیلگو، کنڑ، اردو اور ملیالم۔ تو سوال نمبر 70 کا آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی تیلگو زبان کے شاعر ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کس فعل میں حال اور مستقبل دونوں معنی پائے جاتے ہیں؟ یہاں اردو گرامر کی باتیں پوچھی گئی ہے، دیکھیے غور کے ساتھ۔ کس فعل میں حال اور مستقبل دونوں معنی پائے جاتے ہیں؟ حال، ماضی، مضارع، مستقبل، ہے نا۔ حال اور مستقبل دونوں معنی جو پائے جاتے ہیں وہ مضارع کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کس کے اندر؟ جیسے ہوتا ہے یا ہوگا، ہوتا ہے یا آپ کو حال کا معنی پیدا کیا گیا اس کے اندر، اور ہوگا یعنی آئندہ آنے والے زمانے کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی۔ محمد لفظ کون ہے؟ جس کا معنی ہو، جس کا معنی نہیں ہو، جس کا معنی آسان ہو، جس کا معنی مشکل ہو۔ موضوع جس کے معنی ہو، اور محمد یعنی بیکار لفظ کو بولتے ہیں۔ جس کا معنی نہ ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ محمل بولتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے لڑکے محنت سے کامیاب ہوتے ہیں، اس جملے میں حرف کون سا ہے؟ محنت کامیاب لڑکا سے۔ دیکھیے حرف جو سب کا محتاج ہو، کبھی اسم کا، کبھی فعل کا، ہے کہ نہیں؟ تو لڑکے محنت سے کامیاب ہوتے، اس جملے میں حرف کون سا ہے؟ یہ ہے سے، آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر۔ سے کرتا رہے تو کوئی معنی مطلب نہیں نکل سکتا۔ اس کے بعد دیکھیں، ماضی کے جس فعل میں کام جاری رہنا پایا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ماضی ناتمام، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید۔ ماضی کے یعنی گزرے ہوئے زمانے کے جس فعل میں کام جاری رہنا پایا جاتا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ اسے بولتے ہیں ماضی ناتمام۔ کیا بولتے ہیں اسے؟ ماضی ناتمام بولتے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے غلام کا مؤنث کیا ہے؟ بچہ، بچی، لونڈی، لڑکا۔ غلام کا مؤنث بتانا ہے، غلام کا مؤنث کیا ہوگا؟ سوال نمبر 75 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر
سی ہو جائے گا، ہے نا، غلام کا مؤنث لونڈی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس میں جمع کی مثال کیا ہے، بھیڑ، ٹوپیاں، کاپی، اختوط۔ تو سوال نمبر 76 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اس میں جمع کی مثال ٹوپیاں، کیا ہو جائے گی، ٹوپی، ٹوپی سے ٹوپیاں۔ اس کے بعد ہے پھولے نہ سمانے کا مطلب کیا، پھولے نہ سمانے کا مطلب کیا ہے، بہت خوش ہونا، پھول پرونا، پھول خریدنا، پھول جیسی چیز۔ تو سوال نمبر 77 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی بہت خوش جب آدمی ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے پھولے نہیں سمایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو جی جملے میں تھا کس کی علامت ہے، ماضی بعید، ماضی قریب، ماضی مطلق، ماضی احتمالی۔ جملے میں جو تھا ہے وہ آپ کو ہے ماضی بعید کی علامت، کس کی علامت ہے، ماضی بعید کی۔ جیسے آدمی کہتا ہے ماضی، آپ مطلق سے مثال لیں، وہ آیا، ماضی قریب وہ آیا ہے، اور ایک لمبا وقت جب گزر جائے کچھ دن کے بعد آدمی کہ فلاں آیا تھا، تو ہاں وہ فلاں دن آیا تھا، تو گزرے ہوئے زمانے میں، لیکن یہ دور کی باتیں ہو رہی ہے نا، ایک لمبا وقت گزر گیا، اس لیے اس کا جملے میں جو تھا کس کی علامت کہلائے گی، ماضی بعید کی۔ ماضی معنی گزرا ہوا، اب بعید کے معنی دور، بعید کے معنی بہت دور، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں علم نحو میں کس سے بحث کی جاتی، کس کی بحث ہوتی ہے، لفظ، جملے، حروف، ہے نا۔ اس کے بعد ایک اور آپشن ہے بغل میں، سوال نمبر 79 کا آپ کو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا، آپشن نمبر بی، علم نحو میں کس سے بحث ہوتی ہے، جملے سے بحث ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے محمد اکرام نے خط لکھا، اس میں لکھا کیا ہے، محمد اکرام نے خط لکھا، جی لکھنا ایک فعل ہے، خط لکھنا والا جو ہے وہ ہے فاعل، اور جس چیز کو لکھا جا رہا ہے وہ ہو گیا مفعول، تو فعل، فاعل، مفعول ان میں کوئی نہیں، تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی فعل ہو جائے گا۔ سوال نمبر 80 کا رائٹ آنسر فعل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں حرف ندا کی مثال کون ہے، لڑکو، کیا، مگر، نہ، البتہ، کیا ہے، البتہ ہی ہے، دیکھ لیتے ہیں، البتہ، جی۔ تو حرف ندا کی مثال کون ہو جائے گا، لڑکو، ہے نا، کیا ہو جائے گا، لڑکو، آدمی آواز دے رہا، اے لڑکو، لڑکو یعنی اے لڑکو، ٹھیک ہے، تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا، آپشن نمبر اے یعنی لڑکو ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 82 کیا ہے، اس میں اعلیٰ کی مثال کون ہے، آڑی، سرائے، لڑکا، نالا۔ اس میں اعلیٰ کی مثال ہے آڑی، کیا ہو جائے گا، آڑی۔ آڑی کیا ہے، آڑی کے ذریعے انسان کسی چیز کو کاٹتا ہے کہ نہیں، لکڑی کو کاٹتا ہے، پائپ کو کاٹتا ہے، پی وی سی والے پائپ کو بھی کاٹا جاتا ہے، تو اس میں اعلیٰ کی مثال کیا ہو جائے گا، آپ کو آڑی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں لڑکھڑاہٹ کیا ہے، فعل، مصدر، حاصل مصدر، اس میں کیفیت۔ تو سوال نمبر 83 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی، آپشن نمبر کیا ہو جائے گا، اس میں کیفیت، ہے نا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 83 کا کیا ہو جائے گا، آپشن نمبر ڈی یعنی اس میں کیفیت۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو کاشف نے خط لکھا، اس میں کاشف کیا ہے، فعل، فاعل، مفعول، حرف۔ ابھی بات آئی تھی کہ لکھنا ایک فعل ہے، لکھنے والا جو ہے وہ فاعل ہے، اور جس چیز کو لکھا جا رہا ہے وہ ہے مفعول۔ تو کاشف نے خط لکھا، اس میں کاشف کیا ہے، تو کاشف ہو جائے گا آپ کو فاعل۔ احمد آیا ہوگا، آیا ہوگا کون سا فعل ہے، ماضی بعید، ماضی مطلق، ماضی شکیہ، ماضی قریب۔ دیکھیے ماضی احتمالی کا دوسرا نام ہے ماضی شکیہ، ٹھیک ہے۔ ماضی بعید کی مثال ہو جاتی ہے، جیسے تھا وہ آیا تھا، ماضی مطلق وہ آیا، اور ماضی قریب وہ آیا ہے، اور ماضی شکیہ یعنی وہ آیا ہوگا۔ ماضی احتمالی کا ہے یا ماضی شکیہ، جیسے آدمی کہتا ہے فلاں آدمی آیا، تو ہاں آیا ہوگا، شک ہے اس میں، تو آیا ہوگا کون سا فعل ہے، ماضی شکیہ کہلائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے تخلص کی مثال کون ہے، غالب، خان بہادر، شیر بہار، ابو الحسن۔ تو تخلص کی مثال ہے آپ کو غالب، کون سی مثال ہے، غالب، آپ کو اس کی مثال بن جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیں تعریف کی ضد کیا ہے، توہین، تخصیص، تنکیر، توضیح۔ تو تعریف کا الٹا کیا ہو جائے گا، توہین ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 88، شرم کا مترادف لفظ کیا ہوگا۔ مترادف بولتے ہیں جس کے لفظ الگ الگ ہو لیکن معنی ایک ہو، حیا، بے شرم، عزت، وفا۔ آدمی کہتا ہے شرم و وفا، شرم و حیا، کیا کہتا ہے آدمی، شرم و حیا کہتا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر
اے ہو جائے گا، ہے نا، حیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 89، کان میں تیل ڈال کر بیٹھنے کا کیا مطلب؟ بے پرواہ ہونا، کان میں دوا ڈالنا، نقصان پہنچانا، غرور کرنا۔ سوال نمبر 89 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے، یعنی بے پرواہ ہونا، اس کو بولتے ہیں کان میں تیل ڈال کر بیٹھنا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 90، جسم کی جمع کیا ہوگی؟ جسیم، جسوم، جسام، اجسام۔ جسم کی جمع ہو جائے گی آپ اجسام، کیا ہو جائے گی؟ اجسام، اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں، جملہ کس سے بنتا ہے؟ فعلوں سے، اسموں سے، حرفوں سے، لفظوں سے۔ دیکھیے سوال نمبر 91 کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر ڈی، یعنی جب بہت سارے لفظ ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو جملہ بنتا ہے، آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 92، واو مجہول کی مثال کون ہے؟ مور، درخواست، خواب، حور۔ تو سوال نمبر 92 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے، یعنی مور، کیا ہو جائے گا؟ مور ہو جائے گا۔ واو مجہول، اس کے اندر واو مجہول کو کھینچ کے نہیں پڑھا جا رہا، معروف جو ہوتا ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھا جیسے خوب، ہے نا۔ دیکھیے اس کے بعد ہے آپ کو رقم کی جمع، ایک منٹ، رقم کی جمع کیا ہے؟ رقومات، رقائم، رقوم، راقم۔ رقم پیسہ جو ہوتا ہے، روپیہ جو ہوتا ہے، اس کی جمع، رقم کی جمع آپ کو ہو جائے گا رقوم، کیا ہو جائے گا؟ رقوم، رقم کی جمع رقوم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، کاشف آیا وہ کھانا کھایا، اس میں وہ کیا ہے؟ آپ کو بتائے تھے کہ ضمیر، وہ سب، تم سب، میں، ہم سب، یہ سب ضمیر کہلاتا ہے۔ تو کاشف آیا وہ کھانا کھایا، اس میں وہ کیا ہے؟ صفت، موصوف، ضمیر، حرف۔ صفت جیسے نیا ہونا، پرانا ہونا، موصوف جیسے انسان، ہے نا، انسان اچھا ہے تو اچھا صفت کہلائے گی اور انسان موصوف ہو جائے گا۔ ضمیر وہ سب، ہے نا، حرف جیسے سے، با، تک، الف، ہے نا، یہ سب حرف کہلائے گا۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 95، ماضی ناتمام کی مثال کون ہے؟ وہ گیا، وہ جا چکا ہے، وہ گیا تھا، وہ جاتا تھا۔ ماضی ناتمام، ہے نا، وہ جاتا تھا، رائٹ آنسر ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ وہ جاتا تھا، آپشن نمبر ڈی۔ اس کے بعد دیکھیں، درجہ ذیل میں مذکر کون ہے؟ ہاتھی، چھری، بجلی، سوئی۔ تو سوال نمبر 96 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، یعنی ہاتھی، یہ مذکر لفظ ہے، کیا ہے؟ مذکر لفظ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اعراب کسے کہتے ہیں؟ یہ بہت مشہور سوال ہے، بار بار پوچھا جاتا ہے، اعراب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے اعراب کسے کہتے ہیں؟ زبر کو، زیر کو، پیش کو، زبر زیر پیش کو۔ تو سوال نمبر 97 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی، یعنی زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں۔ آنچ آنا کا معنی بتائیے؟ جل جانا، جھلس جانا، نقصان پہنچانا، آگ لگنا۔ تو سوال نمبر 98 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یعنی نقصان پہنچانا، ہے نا۔ آنچ آنے کا معنی کیا ہے؟ نقصان پہنچانا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 99، سوال نمبر 99 ہے، پٹنہ کیا ہے؟ اس میں جامد، اس میں نکرہ، اس میں معرفہ، ڈی میں ہے اے اور سی دونوں، ہے نا۔ دیکھیے پٹنہ کیا ہے؟ سوال نمبر 99 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی، پٹنہ، اس میں جامد بھی ہے کہ نہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں معرفہ بھی ہے۔ اس میں معرفہ جیسے اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس میں خاص، پٹنہ جیسے بولے تو انسان کے ذہن میں وہی پٹنہ آتا ہے جو پٹنہ مشہور ہے، اور وہ ایک ہی ہے جو کہ بہار میں واقع ہے۔ اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر ڈی، اے اور سی دونوں۔ اے سے مراد اس میں جامد ہے، سی سے مراد اس میں معرفہ، دونوں کہلائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 100 جو کہ آخری سوال ہے، کیا ہے؟ میرے لیے گلاس پانی لاؤ، یہ جملہ کی کون سی قسم ہے؟ سوالیہ، خبریہ، استعجابیہ، امریہ۔ میرے لیے گلاس پانی لاؤ، یہ حکم دیا جاتا ہے چھوٹے کو، ہے کہ نہیں، کہ میرے لیے پانی لاؤ۔ تو یہ جملہ کون سی کہلائے گی؟ سوالیہ نہیں ہو سکتا، خبریہ نہیں ہو سکتا، استعجابیہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو جائے گا آپ کو امریہ، آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سیٹ نمبر 2 مکمل ہو چکا ہے کہ نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے
وہ ہماری ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑے، انہیں فری میں PDF بھی مل جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔